बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपको आज की इस वीडियो में। जो सिलसिला है वीडियो का उर्दू के मकबूल आम मिसरे और मुकम्मल शेर, यानी कि जो मिसरे उर्दू अदब में ज़बान ज़द आम ख़ास हुए हैं, यानी जैसा कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सार होने तक, मीर तकी मीर साहब का शेर है। तो शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि मैं पहले भी एक वीडियो दे चुका हूँ अपने चैनल काज़मी अदब सुखन पर, वो भी उर्दू अशार और उनके मुसन्निफ़ीन के हवाले से है। तो मेरे चैनल को ज़रूर वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दूसरी वीडियो है उर्दू अशार और उनके मुसन्निफ़ीन के हवाले से। तो उन अशार का आज तज़किरा करना है जो ज़बान ज़द आम ख़ास हुए। तो चलिए बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपनी आज के पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। मीर तकी मीर साहब का शेर है। अगला शेर है, आए है बेकसी इश्क पे रोना गालिब, किसके घर जाएगा सिलाब बला मेरे बाद। मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है। अगला शेर है, अदाए ख़ास से गालिब हुआ है नुक्ता सरा, सलाए आम है यारान नुक्ता दां के लिए। अगला शेर, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अगला शेर है, बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। अगला शेर है, बेखुदी बेसबब नहीं आती गालिब, कुछ तो होता है जिसकी पर्दादारी है। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। यानी मिर्ज़ा गालिब साहब बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे बारे में अगर कोई जानता है तो बतला दे, मगर ना मैं ख़ुद बतला सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर इतबार होता। तो अगला शेर है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। अगला शेर है, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुर जाना किए हुए। तो अगला शेर है, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नौअगर को मैं। यानी दुनिया के दुखों तकलीफ़ों से इतना परेशान हूँ कि कह रहा है कि शायर के मेरा ख्याल तो है कि मैं तो चाहता हूँ कि अपने दुखों को बयान करने के लिए, अपने जो नौअगरी बयान करने के लिए कोई अपना साथ, अपने नौआ खां को अपने साथ रखूं। तो अगला शेर है, देख मुझे जो दीदा इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोश नसीयत नियोश हो। तो अगला शेर है, रहिए अब ऐसी जगह चल कर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम जुबां कोई न हो। अगला शेर है, रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गईं। यह भी मिर्ज़ा गालिब साहब का शेर है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ یعنی ساتھ رہنے کے قائل نہیں ہم، جو ہماری قدر دل میں نہیں ہے، یعنی ہمارا احساس نہیں ہے، تو جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو اگلا شعر ہے، سب کہن کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ تو اگلا شعر ہے، سیکھے ہیں میں رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ اگلا شعر ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ یہاں پہ مجھے ایک احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر یاد آ گیا ہے کہ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، میں تو قطرہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، میں تو قطرہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اگلا شعر ہے، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اگلا شعر، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اگلا شعر ہے، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اگلا شعر، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اگلا شعر بہت ہی قیمتی ہے، بارہا PPSC کے پیپروں میں پوچھا گیا اور انٹرویو تک یہ جو شعر ہے نا پوچھا گیا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو اگلا شعر ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اگلا شعر، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو اگلا شعر بھی بہت ہی عمدہ ہے اور امتحان کے حوالے سے مفید فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اگلا شعر جو مجھے بہت ہی پسند ہے، بہت عمدہ شعر ہے، لاجواب، تو وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو اگلا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ جی اگلا شعر ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری قسمت میں نہیں تھا کہ ہمیں جو ہے نا وصال یار ہوتا، ہماری تو مقدر میں، ہماری تو قسمت برات میں ہی جو ہے وہ ہجر لکھا ہوا تھا، اگر جیتے بھی رہتے نا، اگر 100 سال بھی زندگی ہوتی، 200 سال بھی، تو کرنا یہی انتظار ہوتا جو پہلے سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اگلا شعر ہے، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہ بھی پہلے شعر کی طرح کچھ معاملہ یہی ہے کہ عشق کی داستان ہجر کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اگلا شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اگلا شعر ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہے۔ یہاں آسمان سے بھی مراد دشمن ہی ہے۔
ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اگلا شعر ہے، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش ہے غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اگلا شعر ہے، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔ یہ پہلے بھی شعر آ چکا ہے۔ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اگلا شعر ہے، لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ وہ بہت غریب ہے، لاچار ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر پتہ ہوتا نا کہ میرے محبوب نے مجھ سے یہی کہنا ہے کہ یہ مفلس ہے، نادار ہے، تو اگر مفلسی کا تانے کا مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں سارا جو ہے اپنا گھر بار اس کے پیار میں، اس کی محبت میں نہ لٹا دیتا۔ تو یہی کچھ بیان کر رہا ہے کہ لو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ تو اگلا شعر ہے، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ پہلے جو ہے نا مرزا غالب صاحب غالب کی بجائے اسد تخلص کرتے تھے، تو وہ بھی عشق کا ہی بیان کر رہے ہیں کہ یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے۔ تو اگلا شعر ہے، بہت ہی عمدہ شعر ہیں، پی پی ایس سی کے حوالے سے پوچھے جانے والے شعر ہیں، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس وغیرہ کے حوالے سے، تو بڑے غور سے پڑھیے گا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے۔ اگلا شعر ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اگلا شعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا ہے، جو ہمارے قومی شاعر ہیں۔ تو وہ عشق کو کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میں تماشائے لب بام ابھی، عقل ہے میں تماشائے لب بام ابھی۔